اللہ 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے ہمیں ہماری زندگی میں ایک بار پھر ماہ رمضان المبارک کا دیدار نصیب ہوا، اور آج ماہ رمضان کا پہلا جمعہ ہے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ ہم سب کو ماہ رمضان المبارک کی خیر و برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور آج اس پہلے جمعے کی برکتوں سے ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک اور قرآن مجید، ان دونوں کے درمیان ایک بڑی خاص نسبت ہے، اور ماہ رمضان اور قرآن یہ ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں۔ ماہ رمضان کی برکتیں اس وقت تک بیان کی نہیں جا سکتی کہ جب تک اس کے ساتھ قرآن کا بیان نہ ہو، اور قرآن پاک کی شان بھی اس وقت بیان نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کے ساتھ رمضان کا بیان شامل نہ کیا جائے۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ان دونوں یعنی رمضان اور قرآن، ان کی آپس کی نسبتوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ ترجمہ کنز الایمان۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ ماہ رمضان اور قرآن ان دونوں کے درمیان آپس میں کیا نسبت ہے۔ ماہ رمضان یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو نازل فرمایا، اور قرآن پاک اللہ تبارک و تعالی کی وہ عظیم الشان کتاب ہے کہ جس کے نزول کے لیے اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کا انتخاب فرمایا۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں۔ درۃ الناصحین میں ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ایک مرتبہ اپنے پیارے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے یہ ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، میں اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نبی آخر الزمان کی امت کو دو نور عطا فرماؤں گا، تاکہ ان دو نوروں کی برکت سے اس امت سے دو اندھیروں کو دور فرما دوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ عز و جل، وہ دو نور کون سے ہیں جو تو اپنے حبیب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو عطا فرمائے گا؟ رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اے موسیٰ، ایک نور ہے نور رمضان، اور دوسرا نور ہے نور قرآن۔ یہ دو نور عطا فرماؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اور اے میرے مالک، وہ دو کون سے اندھیرے ہیں کہ جو ان نوروں کی برکت سے تو اپنے حبیب نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت سے دور فرمائے گا؟ وہ دو اندھیرے کون سے ہیں؟ تو ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ اے موسیٰ، وہ دو اندھیرے یہ ہیں
ایک ہے قبر کا اندھیرا اور دوسرا ہے قیامت کے دن کا اندھیرا۔ میرے پیارے بھائیوں، روشنی اور اندھیرا یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ جہاں روشنی ہوتی ہے وہاں اندھیرا نہیں ہوتا، اور جہاں اندھیرا ہوتا ہے وہاں روشنی نہیں ہوتی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نبی آخر الزمان کی امت کو دو نور عطا فرمائے ہیں، اور وہ دو نور ہیں نور قرآن اور نور رمضان۔ اور ان نوروں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس امت سے ان کے قبر کے اندھیرے کو دور فرمائے گا اور قیامت والے دن کے اندھیرے کو دور فرمائے گا۔ حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ اور قرآن بندے کے لیے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں بندے کی سفارش کریں گے۔ روزہ یوں عرض کرے گا کہ اے میرے پروردگار، میں نے اس بندے کو ماہ رمضان کے دنوں میں کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے روکے رکھا، اے اللہ میری شفاعت اس بندے کے حق میں قبول فرما۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان کی شفاعت اس رمضان کے روزہ دار کے حق میں قبول فرما لے گا۔ اور فرمایا کہ قرآن بھی قیامت والے دن بندوں کے حق میں شفاعت فرمائے گا، اور قرآن اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں یوں عرض کرے گا کہ اے رب کریم، میں نے اس بندے کو ماہ رمضان کی راتوں میں سونے سے باز رکھا، اور یہ ماہ رمضان کی راتوں میں میری تلاوت سنتا تھا، میری تلاوت کرتا تھا، مجھ سے شغف رکھتا تھا۔ اے اللہ میری شفاعت اس بندے کے حق میں قبول فرما۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کی شفاعت کو بھی اس بندے کے حق میں قبول فرما لے گا۔ تو غور فرمائیے کہ ماہ رمضان اور قرآن یہ دونوں نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے کتنی بڑی نعمت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو ماہ رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرمایا ہے۔ یاد رکھیے کہ ماہ رمضان سے محبت رکھنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے، جو مومن کامل ہوتا ہے، یاد رکھیے کہ وہ ماہ رمضان سے محبت رکھنے والا ہوتا ہے۔ ابھی رمضان المبارک شروع بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کے استقبال میں اس کے چہرے پر ایک خوشی، ایک فرحت کے آثار نظر آنے لگتے ہیں۔ لوگوں سے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ بتاؤ تو ذرا کہ رمضان کا چاند کب نظر آئے گا، کب رمضان شروع ہونے والا ہے۔ خوشی خوشی لوگوں سے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ بتاؤ کہ رمضان کی ابتدا کس دن سے ہونے والی ہے۔ اور جیسے ہی رمضان المبارک شروع ہوتا ہے، یہ ماہ رمضان کی محبت ہے اس کے دل میں کہ وہ ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے۔ یہ ماہ رمضان المبارک کی محبت ہے اس کے دل میں کہ وہ ماہ رمضان میں عبادت کی کثرت کرتا ہے۔ اور ماہ رمضان سے یہ محبت رکھنا اس کا ضائع نہیں جائے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو اس محبت کا یوں اجر عطا فرمائے گا کہ ماہ رمضان کی شفاعت اس بندے کے حق میں قیامت والے دن قبول فرمائے گا، اور اس بندے کو بخشش کا پروانہ عطا فرمائے گا۔ تو یاد رکھیے کہ ماہ رمضان سے محبت رکھنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ مومن کامل ماہ رمضان سے محبت رکھتا ہے، اور ماہ رمضان سے بغض رکھنا اور ماہ رمضان کو اپنے لیے معاذ اللہ مصیبت سمجھنا اور ماہ رمضان کو اپنے لیے
زحمت سمجھنا یہ نفاق کی علامت ہے۔ جس کے دل میں نفاق ہوگا، منافق ماہ رمضان سے کبھی محبت نہیں رکھے گا۔ جیسے ہی رمضان شروع ہوگا تو اس کی ایک کیفیت اندر سے بدل جائے گی، اور وہ سوچے گا کہ اب تو رمضان شروع ہو گیا، اب کیا کروں، اب تو سر عام کھانا پینا بھی مشکل ہو جائے گا، اب روزہ رکھوں، بھوک اور پیاس برداشت کرنا پڑے گی۔ چنانچہ اس کا نفاق پھر اس کو ایسی بدعملی میں مبتلا کرتا ہے کہ وہ جان بوجھ کر ماہ رمضان کے روزے چھوڑ دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ ماہ رمضان المبارک کے روزے جان بوجھ کر چھوڑنا یہ نفاق کی علامت ہے۔ تو جو مومن کامل ہوتا ہے وہ ماہ رمضان سے محبت بھی رکھتا ہے اور ماہ رمضان کے روزے بھی رکھتا ہے، اور جو منافق ہے کہ جس کے دل میں نفاق ہے وہ ماہ رمضان سے بغض بھی رکھتا ہے اور ماہ رمضان کے روزے جان بوجھ کر چھوڑ بھی دیتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ جو نہ صرف یہ کہ ماہ رمضان کا روزہ نہیں رکھتے بلکہ رمضان المبارک کے تقدس کو پامال بھی کرتے ہیں۔ سر عام گٹکا کھاتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، سر عام پان منہ میں بھرا ہوا ہے اور پی کے مارتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، سر عام رمضان المبارک کے دنوں میں سگریٹوں کے سٹے مار رہے ہیں۔ ارے رمضان المبارک کا روزہ نہیں رکھا تو کم از کم ماہ رمضان کے تقدس کا احترام تو کر لو۔ ماہ رمضان المبارک کی برکتیں اگر تمہارے نصیب میں نہیں ہیں تو کم از کم ماہ رمضان کا احترام تو کر لو، اس کے تقدس کو تو پامال نہ کرو۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بروز قیامت ایک منادی ندا کرنے والا اس طرح سے ندا کرے گا، ہر بیج بونے والے کو یعنی نیک عمل کرنے والے کو اس کی کھیتی یعنی عمل کے برابر اجر دیا جائے گا، سوائے قرآن والوں اور روزے داروں کے کہ انہیں بے حد و بے حساب اجر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ قرآن کی تلاوت اور رمضان کا روزہ یہ دو ایسے نیک عمل ہیں کہ ان کو رب کریم بے حد و بے حساب اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو ماہ رمضان المبارک کے دنوں میں قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور ماہ رمضان المبارک کی راتوں میں تراویح کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک کی رات کی جو عبادتیں ہیں ان میں سب سے اہم تراویح کی نماز ہے کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز تراویح کا خاص اہتمام فرمایا کرتے، صحابہ کرام علیہم الرضوان نماز تراویح کا خاص اہتمام فرمایا کرتے، اور یہ نماز تراویح صرف 5 دن کی نہیں ہوتی ہے، صرف 10 دن کی یا 15 دن کی نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ نماز تراویح پورے رمضان کے لیے ہوتی ہے۔ اگر کہیں 10 دن کا ختم قرآن ہوا اور آپ نے 10 دن میں ختم قرآن کر لیا تو ایسا نہیں ہے کہ باقی 20 دن تراویح نہیں پڑھیں گے، یا 15 دن آپ نے جو ہے وہ 15 دن والے ختم قرآن کی تراویح میں حصہ لے لیا تو باقی کے 15 دن تراویح نہیں پڑھیں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ اگر 10 دن میں 15 دن میں آپ نے ختم قرآن کیا ہے تو مکمل قرآن پاک پڑھنے کا آپ کو ثواب تو ملے گا، لیکن باقی کے 2 دن رہ گئے ہیں ان دنوں میں تراویح کا بھی اہتمام کرنا پڑے گا۔ تو یہ تراویح کی نماز ماہ رمضان المبارک کی رات کی عبادتوں میں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو ماہ رمضان المبارک کے دنوں اور ان کی راتوں کی خوب خوب خیر و برکتی عطا فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت کی برکت سے ہم سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ رمضان المبارک میں روزے سے متعلق چند ضروری مسائل
کہ ان کا جاننا بھی ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے تاکہ ہمارے روزے کی حفاظت ہو سکے۔ تو روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص بھولے سے کچھ کھا لے یا بھولے سے کچھ پی لے تو اس سے روزے پہ اثر نہیں پڑتا، روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ بعض لوگوں کو علم نہیں ہوتا اور ان کو یاد ہی نہیں رہا کہ ہمارا روزہ ہے۔ شروع کے دنوں میں خاص طور پر ایسا ہوتا ہے، چونکہ عادت نہیں ہوتی ہے، لہذا کہ شروع کے دنوں میں جب ذہن سے نکل جاتا ہے تو لوگ غلط فہمی میں کچھ اٹھا کے کھا بھی لیتے ہیں، پی بھی لیتے ہیں، لیکن بعد میں یاد آتا ہے کہ میرا روزہ تھا۔ تو بعض لوگ غلط فہمی میں کچھ بھولے سے کھا لیتے ہیں یا پی لیتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ اب ہمارا روزہ ٹوٹ گیا، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اس بھول چوک کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پہ معاف فرمایا ہے۔ تو اگر روزے کی حالت میں کسی نے بھولے سے کچھ کھا لیا یا بھولے سے کچھ پی لیا تو یاد رکھیے کہ اس سے روزے پہ کچھ فرق نہیں پڑتا، روزہ نہیں ٹوٹتا، اپنے روزے کو مکمل کیجیے۔ ہاں، اگر کسی نے بھولے سے کچھ کھایا اور بھولے سے کچھ پی لیا اور پھر اس نے یہ سمجھا کہ اب تو میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، اور پھر اس کے بعد جان بوجھ کر کچھ کھا لیا اور جان بوجھ کر کچھ پی لیا یہ سمجھتے ہوئے کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، تو پہلے تو نہیں ٹوٹا تھا، اب ٹوٹ جائے گا کہ اب جان بوجھ کے کھانا اور پینا شمار ہوگا۔ رب کریم سے دعا ہے جو کچھ سنا سمجھنے یاد رکھنے اس کے مطابق ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹس کریں، شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔